بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت مبارک ہو کہ فتح مبین، اللہ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ ہر حالت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جن حالات میں یہ جنگ شروع کی گئی، پاکستان پر مسلط کی گئی، وہ حالات ایسے تھے کہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں نے یہی سوچا تھا کہ یہی موقع ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کا۔ آپس میں لڑائیاں ہیں، نوجوان بھی اپنے ملک سے کے خلاف ہو گئے ہیں، فوج میں اور سوسائٹی میں آپس میں بہت مسائل ہیں، قوم پرستی کے نام پہ کتنی جنگیں چل رہی ہیں، مذہب کے نام پہ کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ افغانستان اور ایران دونوں ملک پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں، سیاسی خلفشار عروج پر ہے۔ کوئی فوجی باہر نکلتا ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا، ہر آدمی ان سے سوال کرتا ہے، ان کو آوازیں کسے جاتے ہیں۔ تو فوج کے لوگ اگر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو طلبہ طالبات کھڑے ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ معاشی طور پہ پاکستان اتنا کمزور ہے، کرنسی کتنی کمزور ہے، کسی بھی ریاست کو ختم کرنے کے لیے جو بنیادی 8-10 ایسے بحران ہو سکتے ہیں تو پاکستان اس میں مبتلا تھا۔ یہی سوچا گیا کہ پاکستان کو دونوں طرف سے حملہ کر کے سینڈوچ بنا دیا جائے، مشرقی بارڈر سے بھی حملہ ہو اور مغرب میں جو افغانستان ہے وہاں سے بھی اس میں حملہ ہو جائے۔ یہ سارا پہلگام کا جو ڈرامہ تھا اسی بنیاد پر رچایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو الٹا کر دیا اور ہمارے جتنے بڑے بڑے بحران تھے وہ سارے اس میں حل ہو گئے۔ فوج کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فوج اتنے فیصد بجٹ ہمارا ملک کا کھاتی ہے اور یہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ فوج کھاتی نہیں بلکہ لگاتی ہے۔ یہ جو 15-20 سالوں سے اتنی مہم چل رہی تھی، یہ چند گھنٹوں کی جنگ نے یا چند دنوں کے ان حالات نے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا تبدیل کیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر پورے عالم اسلام کے لوگ نہ صرف خوش ہیں بلکہ پاکستان کو اپنا لیڈر ماننے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ مغربی دنیا کا جو ایک دبدبہ تھا ٹیکنالوجی کا اور طاقت کا، وہ بھی الحمدللہ بیلنس ہو گیا اور وہ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس فوجی قوت بہت بڑی قوت ہے۔ پاکستان کی فوج کے بارے میں ایک تو یہ تاثر تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں بارڈروں پہ اور کیا ان کے، اس کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی تیاری انہوں نے کی ہوئی۔ دوسرا یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ سیکولر فوج، تو اس جنگ نے یہ بات ثابت کی کہ ہم سے زیادہ وہ اسلام پسند تھے۔ جو ان کے اندر جذبہ تھا، جو ان کے اندر شوق شہادت، جذبہ جہاد، جو قربانی کا جذبہ تھا، وہ بے مثال تھا۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے فوجیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ان کی جذبات تھے، یہ آہستہ آہستہ آئیں گے سامنے۔ آج ہی ایک نیوی کے کمانڈر تشریف لائے ہوئے تھے یہاں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی یہیں ایک کسی علاقے میں سندھ میں ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں مورچے جھونپڑی کے بنائے ہوئے تھے، کچے مورچے جیسے ہی ہوتا ہے، اور ان کے سامنے جو انڈین بارڈر تھی وہاں پکے مورچے تھے۔ تو تقریباً 40 دن ایک فوجی افسر نے 25 فوجیوں کے ساتھ وہاں وقت گزارا، اور وہاں گرمی بھی اتنی زیادہ ہے کہ آج کل 50 درجہ حرارت ہے اور نمی کا تناسب 90% ہے، جو بہت زیادہ حبس ہوتا ہے۔ تو ان کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، ہم دوسرے لوگ بھیجتے ہیں۔ وہ فوجی افسر نے، نیوی کے افسر نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں آیا۔ ان کا کہ ہم ادھر ہی رہیں گے۔ اتنا لوگوں میں جذبہ۔ ایک فوجی ہے ہمارے علاقے کا، جوہر آباد خوشاب کا، بہت خوبصورت لڑکا ہے، تو وہ شہید ہونے سے پہلے جو اس نے ویڈیو پیغام بھیجا اپنے دوستوں کو ہے 2-3 منٹ کا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے، اس کو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کا کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ 8 سال سے میں اس کفن کے انتظار میں تھا، اور آج میں نے اپنے ابو سے بھی بات کر لی، اپنی امی سے بھی بات کر لی ہے۔ میں دوست آپ لوگ یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس جذبے نے اور شوق شہادت نے اور قرآن مجید کی آیت سے اس جنگ کا نام تجویز کیا گیا، بنیان مرصوص۔ جنگ سے پہلے اجتماعی دعا بھی کرائی گئی، آرمی چیف نے خود نماز پڑھائی اور یہی سورت اس نماز میں تلاوت، سورہ صف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور اسی میں آگے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللہِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تو اتنی زبردست صورت سے اس کا نام لیا گیا۔ اس صورت کو فجر کی نماز میں جماعت میں پڑھا گیا، پھر اجتماعی دعا مانگی گئی اور اللہ کے نام پہ اس جنگ کو شروع کیا گیا۔ اللہ اکبر کے نعرے سے،
لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، شوق شہادت سے، جذبہ جہاد سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، سیکولر فوج نہیں ہے۔ اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ کس نے نام رکھا ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارے فوج کے ضابطے کے اندر موجود، باقاعدہ ڈسپلن میں اسلام موجود۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ ہم ہی اسلامی ہیں، فوج بھی اسلامی ہے۔ جیسے ہم اپنی غلطیوں پہ کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں، یا غلطیوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی چلتی ہیں، تو فوج کو بھی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد کا تعلق بنیادی طور پر ریاست کے ساتھ ہے۔ انفرادی طور پر جو مختلف تنظیمیں، جو عسکری تنظیمیں، اس کی گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ ریاست کی طرف سے اجازت ہو یا خاموشی ہو، اور انہوں نے اس کو خاموشی سے کسی حد تک قبول کیا ہو۔ اگر ان کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی ریاست کے اندر کوئی عسکری گروپ بناتا ہے تو یہ شرعاً نہ جہاد ہے نہ اس کی اجازت۔ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ان دنوں میں، کیا اتنے بڑے بڑے میزائل اور جنگی طیاروں اور اتنی بڑی جنگ کا مقابلہ نجی طور پہ کوئی تنظیم کر سکتی؟ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے اتنے بڑے عظیم فریضہ جہاد کو ہم ایک تنظیم کے ساتھ یا عسکری تنظیموں کے ساتھ مختص کر کے، اور فوج کے اتنے بڑے نظام کو آپ اس سے باہر کر دیتے؟ جب بھی جہاد کے فضائل پہ بات ہوگی، جہاد کی دعوت کی بات ہوگی، مجاہد کی فضیلت کی بات ہوگی، فضل اللہ المجاہدین القائدین، یا شہادت کے فضائل بیان ہوں گے، تو فوراً ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ تنظیموں کی طرف۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ اسی وقت میں ہمیں اس اپنے نظریے اور عقیدے کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر ایک تیر پر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمی جنت میں جائیں گے، تیر بنانے والا، پکڑانے والا اور مارنے والا، چاہے وہ دشمن کو لگے چاہے نہ لگے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے میزائل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، شاہین 3، 2، 1 اور ہدف اور ابدالی اور الفتح اور کیا کہتے ہیں، تو جو لوگ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہیں ان کو یہ فضیلت دینے میں آپ اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ایک تیر وہ نہیں لگا ہے اور ایک میزائل، اس میں کتنا فرق؟ اگر جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور کلاشن کوفوں کے سائے کے نیچے ہے، تو اتنے بڑے بڑے میزائل اور جنگی طیاروں کے سائے کے نیچے نہیں ہو؟ اور جہاں ایک گرنیڈ سے اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا، اور ایک میزائل مارنے سے $1.5 ارب کا پورا ایک ڈیفنس تباہ ہوگا۔ $1.5 ارب کتنے بنتے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں 400-500 ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ جو ان کے طیارے تباہ ہوئے ہیں $1 ارب کے تو وہی تھے۔ تو جہاد ایک اتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس عبادت ہے ہمارے دین میں، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کی سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات ہیں، اور اس میں اس کے مکروہات بھی ہیں، اس کے مفسدات اور نواقص بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد ایک ریاست اسلامیہ کی وزارت دفاع ہے۔ جہاد ریاست اسلامیہ کی وزارت دفاع ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری سیاست اسلامیہ کو جہاد قرار دیا۔ پورا جو حکومتی نظام ہوتا ہے، اس پورے کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد قرار دیا۔ یہ بات بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے، جو میں نے تنظیموں کی بات کی ہے، کیونکہ ہمارا سب کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ جو اصل بنیاد ہے اس کی وجہ سے ہمارا جہاد بھی جہاد ہو۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ اپنے طور پہ اپنے ٹماٹر بیچ رہے ہیں، پہلگام کا واقعہ دیکھ لیں، جس نے بھی کیا ہے یہ انفرادی طور پر ہوا نا، چاہے کسی نے سازش کے طور پہ کیا ہو، چاہے اس میں انڈیا شریک ہو، چاہے افغانستان کے گروپ اس میں شریک ہوں جس کے بہت امکانات ہیں، یا اپنے طور پہ کوئی شریک ہو، لیکن اس واقعے نے 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ اور جہاد ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے طور پہ جو چاہے شروع کر لے، جس پہ چاہے حملہ کر دے۔ نہ عقل کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، نہ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ دنیا کے حالات کے لحاظ سے ٹھیک۔ تو اس موقع پہ جہاں میں اور بہت سارے سبق سیکھنا ہے، اپنے نظریے کی اصلاح کرنی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جہاد کو ہم اسی تشریح کے ساتھ لیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ 400 آیات ہیں، 450 آیات قرآن۔ بخاری شریف میں 331 ابواب ہیں جہاد پر۔ کتاب الجہاد والسیر اس میں 199 ابواب ہیں۔ کتاب فرض الخمس میں 20 ہیں۔ کتاب الجزیہ والمعاہدہ میں
22 ہیں اور کتاب المغازی میں 90، تو 331 ابواب ہیں بخاری شریف میں جہاد پر، اور ہم تقریریں سن کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جہاد کو سمجھ لیا، تو یہ فلسفہ جہاد ہمارے دین کا بہت بڑا وہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی افواج کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سب حصہ لے سکتے ہیں۔ فوج میں جائیں، فوج میں اپنے آپ کو بھرتی کروائیں، وہاں جا کر صحیح طریقہ تو یہی ہے، اور پھر اپنے مال سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنی جان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنے زبان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اور آج کل زبان سے جہاد کرنا تو بہت آسان ہے، ممبر محراب علماء کے پاس ہے، سوشل میڈیا بہت لوگوں کے پاس۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا اس نے بھی غزوہ کیا۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کے گھر بار دیکھ بھال کی پیچھے سے اس نے بھی غزوہ کیا۔ وحرمت نساء المجاہدین کحرمت امہاتہم، صحیح روایت، صحیح سند ہے کہ مجاہدین کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں مائیں، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں سب شامل، ان کی عزت اور حرمت ایسا ہے جیسے تمہاری ماؤں کی عزت ہو۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پیچھے بیٹھنے والے منہ چڑھاتے رہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کتنی بری بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتح کو لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی ہم حفاظت کریں، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے ہیں ان سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس کا اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان جو الفت اور محبت پیدا فرمائی، اگر پوری زمین کے تمام خزانے خرچ کر دیتے تو الفت نہیں پیدا ہو سکتی، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ جو موجود ہم نے دیکھا ہے جتنا خلفشار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس خلیج کو کاٹا ہے، تو سب اللہ کا فضل ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل، حالانکہ صحابہ کرام نے تلواریں ماری تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو شکر نعمت یہ ہے کہ یہ منعم نے یہ نعمت ہمیں دی ہے اور بغیر استحقاق کے دی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔